تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ اسے سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے اور زماک اور عطا اسے مکی کہتے ہیں۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جب زمین میں پوری شدت کے ساتھ زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، جس روز وہ آپ بیتی سنائے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے اس بات کا حکم دیا ہوگا جس روز لوگ گروہ در گروہ قبر سے برآمد ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ پس جس نے بھی ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب زمین میں پوری شدت کے ساتھ زلزلہ آ جائے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اضطراب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر کرے گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی دفن شدہ اشیاء یا مردہ لوگ۔ یہ ثقل کی جمع ہے اور گھر کے سرمائے کو بھی ثقل کہتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا من الناس، انسانوں میں سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے۔ کہا انسان سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز وہ آپ بیتی سنائے گی۔ کتاب خرائج میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ سورہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان میں ہوں، اور خاص طور سے مجھ سے زمین اپنا احوال بیان کرے گی۔ کتاب الشرائع میں تمیم بن حاتم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بصرہ جا رہے تھے تو اس وقت ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابھی ہم اتر رہے تھے کہ اتنے میں زمین مضطرب ہوئی اور ہلنے لگی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے تھپ تھپایا اور اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے کہا اگر یہ وہ زلزلہ ہوتا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے تو یہ زمین یقیناً مجھے جواب دیتی، لیکن یہ وہ زلزلہ نہیں ہے۔ کتاب کافی میں اسی مفہوم کی روایت موجود ہے۔ کتاب الشرائع میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگوں کو زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ لوگ ڈر کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ حضرت علی علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ گھر سے برآمد ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو کر ایک ٹیلے تک پہنچے، اس پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مدینے کی دیواریں جیسے حرکت کرتے ہوئے آ رہی یا جا رہی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا غالباً تمہیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے تم اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے جواب دیا ہم کیوں نہ ڈریں، ہم نے اس سے پہلے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، پھر زمین کو اپنے دست مبارک سے تھپ تھپایا اور فرمایا اے زمین تجھے کیا ہو گیا، ساکت ہو جا۔ تو زمین اللہ کے حکم سے ساکت ہو گئی۔ تو لوگوں کو زلزلے سے زیادہ اس بات سے حیرانی ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں میرے اس عمل پر حیرت ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں ہی وہ انسان ہوں جو اس سے کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس روز وہ اپنے احوال بیان کرے گی۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ زمین گواہی دے گی ہر بندے اور کنیز کے لیے کہ اس نے روئے زمین پر کون سا عمل انجام دیا ہے۔ وہ کہے گی کہ اس نے یہ عمل کیا ہے اور فلاں فلاں روز کیا کیا ہے۔ یہ ہیں اس کی خبریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس لیے کہ رب نے اسے اس بات کا حکم دیا ہوگا
یعنی وہ اس وحی کی وجہ سے گفتگو کرے گی جو آپ کے رب نے اسے کی ہوگی یا اس کے لیے آپ کے رب کی وحی ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس روز لوگ گروہ در گروہ قبر سے برآمد ہوں گے، قبروں سے ٹھہرنے اور حساب کی جگہ تک۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے بکھرے ہوئے، الگ الگ اپنے مراتب اور مدارج کے اعتبار سے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مومنین اور کافرین اور منافقین الگ الگ گروہوں میں زندہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ وہ اعمال کو دیکھ لیں۔ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے واقفیت حاصل کر لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نہایت محکم آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جامعہ کہا کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا اور اس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا تو وہ روز قیامت اس کی طرف حسرت و یاد سے دیکھے گا کہ اس نے وہ عمل خیر خدا کے لیے انجام دیا تھا، اور جس نے ذرہ برابر برا عمل انجام دیا ہوگا فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کا تعلق اہل جنت سے ہوگا اور اس نے برا انجام دیا ہوگا تو وہ روز قیامت اس برے عمل کو دیکھے گا، پھر اسے معاف کر دیا جائے گا۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم لوگ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، اس لیے کہ جو بھی اسے اپنے نوافل میں یہ سورہ پڑھے گا تو اس تک کبھی بھی زلزلے کو نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس کی موت زلزلے سے واقع نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ آسمانی بجلی سے مرے گا، اور نہ ہی دنیاوی آفات میں سے کسی آفت کا شکار ہوگا۔ جب اس کی موت واقع ہوگی تو اسے جنت میں لے جائے جانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے اپنی جنت کو تیرے لیے مباح کر دیا، اس میں تو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے سکونت اختیار کر لے، نہ تجھے کسی قسم کی روک ہوگی نہ ٹوک ہوگی۔ کتاب کافی میں اسی مفہوم کو کچھ اضافے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔